السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج ہم لوگوں کا جو سوال ہے وہ یوم عرفہ سے جڑا ہوا ہے، کہ یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے وہ آپ ہم لوگوں کو بتائیے، اور یوم عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے گا یا کب رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سوال آپ کا کہ یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے، اسے آپ اس طرح سمجھیے کہ یہودیوں میں سے بعض نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم لوگوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اچھا وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کے قرآن میں آیت ہے سورہ مائدہ میں، آیت نمبر 5، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا معنی ہوتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پوری بھی کر دی، اور تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند بھی کر لیا۔ تو یہودیوں نے کہا اگر اس قسم کی آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو معلوم ہے یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کس جگہ نازل ہوئی، وہ ہم کو پتہ ہے۔ یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفہ کیے ہوئے تھے، یعنی عرفات کے میدان میں آپ وقوف کیے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ جمعہ کا دن تھا، گویا ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر ٹھہر کی بات یاد رکھیں، یہودیوں کا نظریہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہودی لوگ کسی بھی دن کو اپنے لیے خود سے عید منا لیتے ہیں، جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق عید وہی ہے جسے اللہ اس کے رسول نے متعین کیا ہے۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا، ہمیں معلوم ہے، ہمیں عید منانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سراپا عید ہی عید ہے، کیونکہ 9ویں تاریخ عرفہ کے دن جو ہے حج ہوتا ہے، جو سب سے اہم دن ہے، اور جمعہ کا دن بھی تھا جو سید الایام سب سے بہتر دن ہے، تو ہم کو الگ سے عید منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن کی اہمیت کیا ہے، اور کیوں نہ ہو عرفہ کے دن کی فضیلت۔ ماہ رمضان کے اخیر عشرے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا آغاز اور اس کی ابتدا کی ہے۔ تو نزول قرآن کی ابتدا کے نتیجے میں وہ رات شب قدر کہلائی اور 1000 مہینوں سے بہتر رات کہلائی۔ عرفہ کا دن قابل اعتبار، قابل احترام کیوں نہ ہو کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی شریعت کے تکمیل کا اعلان فرمایا کہ دین اسلام کو اور دین شریعت کی تکمیل کی جاتی ہے، اسے مکمل کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، آپ سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ عرفہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرفہ کے روزہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ کے ذریعے سے 2 سالوں کا گناہ بخش دیتا ہے۔ 1 سال پہلے کا گناہ معاف ہوتا ہے اور 1 سال بعد کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا دن
گناہوں سے مغفرت کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ اس دن سے متعلق فخر و مباحات بھی کرتا ہے، اور حدیث رسول کے مطابق جتنی کثیر تعداد میں عرفہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشتا ہے یا جہنم سے آزادی کا پروانہ بانٹتا ہے، اس سے زیادہ کسی دن میں نہ بخشتا ہے اور نہ بانٹتا ہے۔ اس سے یوم عرفہ کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تلقین بھی کی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اس عرفہ کے دن کو روزہ رکھے گا تو میں امید کرتا ہوں، یہ میرا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، کہ اللہ ایسے روزہ رکھنے والوں کے 2 سالوں کا گناہ بخش دے گا، 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کا۔ یہ ہے عرفہ کے دن کی فضیلت، اور بھی بہت تفصیلات ہے، اتنا بیان کرنے کی ابھی فرصت بھی نہیں ہے اور اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رہا آپ کا دوسرا سوال کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے گا، ایک بڑا اہم سوال ہے۔ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے گا، اس سلسلے میں 3 نظریہ ہیں، 3 قسم کے خیالات اور 3 قسم کے رائے کا اظہار علماء نے کیا ہے۔ چند سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ عرفہ کا روزہ اس دن رکھا جائے گا جس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، وہ چاہے ہمارے ملک کے اعتبار سے 8 تاریخوں کیوں نہ ہو، ہم کو روزہ اسی تاریخ کو رکھنا ہوگا یا اسی دن میں رکھنا ہوگا جس دن میں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوں گے۔ اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس روزے کا نام عرفہ کا روزہ قرار دیا گیا، اور عرفہ عرفات کا ہے کہ حج کے موقع پر 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ چونکہ اسی مناسبت سے یہ روزہ ہے تو جس دن حاجی لوگ عرفات میں جمع ہوں گے اسی دن روزہ رکھا جائے گا۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور یہ مسئلہ چند سالوں سے ابھرا ہوا ہے اور اٹھا ہوا ہے۔ دوسری رائے جو سب سے قدیم اور پرانی ہے کہ عرفہ کا روزہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو رکھا جائے گا۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ روزہ وقوف عرفات کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اگر وقوف عرفات کی بنیاد پہ روزہ رکھا جاتا تو حاجیوں کو بھی روزہ رکھنا پڑتا، حالانکہ حاجی لوگوں کو روزہ رکھنا گویا منع ہے، یہ حاجی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی موجودگی میں وقوف عرفہ کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھا، آپ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے پی لیا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 9 تاریخ کو عرفہ کو روزہ رکھا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح بہت ساری تاریخوں کا الگ الگ نام ہے، ایک سے یعنی شنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ، یہ ہفتے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینہ 13 14 15 تاریخوں کا ایک الگ نام ہے جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، اور ایام 20 کے روزے کی بھی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک الگ نام ہے جنہیں عاشورہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک کے دنوں کا الگ الگ نام ہے۔ 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا، 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا، 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا، 11 12 13 تاریخ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ گویا یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا نام ہے۔ تو جس علاقے میں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ آدمی کو میسر ہو،
उस तारीख को ही अरफा को रोजा रखा जाएगा। यहां पर एक तीसरी राय भी है। कुछ उलमा ने कहा कि इन दोनों रायों में तत्बीक पैदा करने की एक सूरत यह है ताकि इख्तिलाफ मिट जाए, 8 तारीख को भी रोजा रख लिया जाए और 9 तारीख को भी रोजा रख लिया जाए। अपने मुल्क के एतबार से भी अरफा का दिन 9वीं जिल्हिज्जा हो जाएगा और सऊदी अरबिया के एतबार से भी 8 तारीख को अगर रोजा रखते हैं यहाँ के हिसाब से तो वहां का अरफा का रोजा हो जाएगा। ये बाज उलमा ने तदबीक पैदा करने की कोशिश की है, मगर मैं समझता हूं कि ये मुनासिब इसलिए नहीं है कि बाज मुल्कों में चांद एक दिन पहले नजर आता है, जैसे नाइजीरिया और केनिया वगैरह में सऊदी अरबिया से पहले भी चांद नजर आ जाता है। तो जिस दिन नाइजीरिया वाले बकरीद करेंगे, यौमुन नहर करेंगे, उस दिन सऊदिया में यौम अरफा होगा। जबकि मालूम है कि यौमुन नहर में रोजा रखना मना है। अगर वहां के लोग सोचे कि इख्तिलाफ रफा करने के लिए, इत्तिहाद पैदा करने के लिए हम अपने यहाँ के हिसाब से 10 तारीख को और सऊदी अरबिया के एतबार से 9 तारीख को रोजा रख ले तो दोनों में तदबीक पैदा हो जाएगी, इख्तिलाफ मिट जाएगा। मगर वो लोग रोजा रख ही नहीं सकते हैं क्योंकि 10वीं तारीख को रोजा रखना मना है, क्योंकि वो ईद और बकरीद का दिन है। इस मुनासबत से बेहतर और काबिल तरजीह राय यही है कि अपने अपने मुल्कों में बकरीद से पहले वाला दिन 9वीं जिल्हिज्जा, जिन्हें यौम अरफा का नाम दिया जाएगा, अरफा का रोजा 9वीं जिल्हिज्जा को रखा जाएगा। अब अगर कोई इंसान 1 से लेकर 9 तक रोजा रखता है तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जिल्हिज्जा के पहले अशरे में 1 से लेकर 9 तक रोजा रखना यह भी मसनून सुन्नत से साबित है। अगर कोई इंसान सिर्फ अरफाई को रोजा रखना चाहता है तो 9वीं तारीख को रोजा रख ले। अगर कोई चाहता है 8 शामिल कर ले तो इसकी कोई ममानित नहीं है, वो रख भी सकता है। इसलिए अपने अपने मुल्क के एतबार से जहां चांद की रुयत और उसकी शहादत की खबर मिले, 10वीं तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है। उससे पहले वाली तारीख 9वीं जिल्हिज्जा को यौम अरफा मानकर उसी दिन रोजा रखा जाएगा। यही तरजीह है, इसी को तरजीह हासिल है और यही राजिह कौल है। यहां पर एक मसले की वजाहत और भी कर दें। इस साल हिंदुस्तान में जुमा का दिन जिल्हिज्जा की 9वीं तारीख पड़ रही है और आमतौर से मशहूर है बाद रिवायत के मुताबिक कि जुमा को सिर्फ नफली रोजा रखना मना है। अगर कोई आदमी जुमा को रोजा रखना चाहे उसके लिए जरूरी है या तो उसमें जुमरात शामिल करे या उसमें शनीचर शामिल करे। ये आम दिनों की बात है, लेकिन इससे पहले इसकी वजाहत हो चुकी है कि जुमा एक खास सबब से रोजा रखा जाएगा। ये आम नफिल के तौर पे नहीं बल्कि यौम अरफा की फजीलत के तौर पर। इस मुनासबत से ये सबबी सौम है, सबबी रोजा है। इस सबब की बुनियाद पर जुमा के दिन अकेला रोजा रखने में भी कोई कबाहत नहीं है। हाँ, अगर किसी इंसान को सोमवार जुमरात को रोजा रखने की आदत है, इस मरतबा जुमरात को भी रोजा रखे और सोमवार को भी जुमरात को भी रोजा रखे और जुम्मा को भी रोजा रखे तो सारी हदीसों पर भी अमल हो जाता है। और इस तरीके से उन उलमा के ख्याल के मुताबिक भी अमल हो जाएगा जो कहते हैं कि 8-9 दोनों रख लिया जाए। यहाँ कभी अरफा का रोजा हो जाएगा और सऊदी अरबिया के एतबार से यौम अरफा की मुनासिबत से रोजा हो जाएगा। ऐसे अगर कोई नहीं रखता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जिल्हिज्जा की 9वीं तारीख को रोजा रखना ही असल है और यही बेहतर है, यही राजे है और इसी को तरजीह उलमा ने दिया है। उम्मीद है कि आपका जवाब हो गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।